اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بیٹا چاہتا ہے کوئی کہ بیٹا ہو، اولاد میں بیٹیاں ہیں، چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، تو 100 مرتبہ اس صورت کا ورد کریں، اول آخر جب 12 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں، اور 100 مرتبہ اس کا ورد کر کے اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ایک ہی نشست میں دعا قبول کر کے بیٹے کی دولت عطا کر دیں۔ واہ واہ، بہت زبردست بڑا فارمولا ہے یہ بہت تو۔ زبردست فائدہ اس میں۔ اور اگر یہ ہے کہ انسان اگر ایک چیلا برا کر لے تو دی بیسٹ ہے، تو ورنہ یہ ایک دفعہ کی تاثیر لکھی ہے کہ اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں۔ اور چلا کتنا بڑا؟ تو 41 ڈیز، 41 ٹھیک۔ 40 ڈیز میں چلا ہوتا ہے، پھر ایک 1 بڑھا دیتے تاکہ اچھی طرح کنفرم ہو جائے، کمی بیشی پوری۔ اور دوسرا یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی گھر میں آفت ہے، وبال ہے، مصیبت ہے، اور بس اوقات گھروں میں ایسے آفات ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی رہتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، ایک عجیب بلائیں ٹوٹتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، 7 ٹائم اس کی روزانہ تلاوت کریں، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، اور خواتین ناغے کے دن بعد میں پورے کریں، اور 71 ڈیز کی شروع کریں۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی گھر میں آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور جو نعمتیں اللہ عطا کریں گے اس کی حقیقی راحت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آ گئی، کوئی مہم ایسی ہے جو حل کرنا چاہیے، کوئی بہت بڑا مقدمہ آ گیا، اس مقدمے کو ہمیں جیتنا چاہیے، یا کوئی ڈیل ایسی آ گئی کہ یار یہ ڈیل ہونی چاہیے ورنہ بہت بڑا لاس ہو جائے گا، تو ایسی کوئی اچانک کوئی مصیبت آ گئی، تو اس کے لیے 70 ٹائم 70 مرتبہ اس صورت کا جو ہے ورد کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور دعا کر لے، انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ 7 ڈیز متواتر یہ کر لے عمل، انشاءاللہ وہ آفت و مصیبت ٹل جائے گی اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیا میں آپ سے یہاں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ گرین کارڈ وغیرہ کے مسئلے میں یا ویزے کے مسئلے میں الجھے ہوئے، جی بالکل، تو وہ بالکل جی بہت بالکل اچھا پوائنٹ ہے، جی بالکل اس کے بہت زبردست، کیونکہ ہوتا ہے ویزا اٹک گیا، جی کوئی ایسی مصیبت میں پھنس گیا، اس کو گو تھرو نہیں ہو رہا، جی معمولی سا رہ گیا، پھر آگے بڑھ رہا، جی اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ یا رشتے کا معاملہ ہے جی کہ رشتہ اٹک گیا، ہو نہیں رہا، یا ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، تو یہ مصیبت نہیں ٹل رہی، جی اس کے لیے عمل کر لیں بہت تو رشتے بھی بالکل سموتھ ہو جائیں گے، اور جو کام ہے بالکل انشاءاللہ آسانی سے پورے ہو جائیں گے۔ بہت خوب۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور جہاں تک خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک مطلب یہ لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سال اس شخص کی موت ہوگی، اس سال اس کا وصال ہو جائے گا، لہذا اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس سال اس کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ ایک اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کا پتہ لگ جانا بھی اللہ والے فرماتے ہیں یہ بھی فائدہ مند ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ پہلے سے توبہ اور تعلق مع اللہ بڑھانے کا موقع مل گیا، جانا تو ہے، دیر سے سب نے جانا ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس سال یہ ہو سکتا ہے تو انسان اللہ کی رجوع کر سکتا ہے، تو یہ ایک فائدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کے اندر کھانا تقسیم کرنے کی نعمت عطا فرمائیں گے، اس کو یہ توفیق ہوگی، یہ غریبوں کو کھانا کھلائے گا، پیاسوں کو پانی پلائے گا، تو گویا کہ اس طرح کے کار خیر جو اس کے وجود سے جاری ہوں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرے گا، مسلمان اہل اسلام اہل ایمان لوگوں کی خدمت کرے گا، اور ان کے لیے دعائیں کرے گا، اور ان دعاؤں کا فائدہ نہ صرف ان کو پہنچے گا بلکہ ان کو پہنچنے سے پہلے اللہ ان دعائیں اس کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ اس کا جو تعبیر ہے، تو اس طریقے سے یہ سورہ اپنے فضائل و کمال کو پہنچتی ہے۔ بہت خوب حضرت، بہت سی کام کی باتیں اس میں پتہ چل گئیں، اور یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے والی باتیں پتہ چل گئیں۔